کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے ان کی جو بعد میں شکایات آتی ہیں وہ پھر اس طرح کی آتی ہیں کہ انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے، ان کے تشدد کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، انہیں تمانچے مارے جاتے ہیں۔ یہ تو جو لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، ہیومن رائٹ لاز ہیں، یہ ان کے بھی اگینسٹ آتے ہیں کیونکہ ٹارچر کسی صورت میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں جو سب سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ جو میڈیم جس میں آتا ہے وہ ٹیلی ویژن کے میڈیم ہے۔ اگر ہم بیشتر کے نام لیں تو عمران ریاض خان ہمیں نظر آتے ہیں، ریسنٹلی ایک اور جرنلسٹ ہیں جمیل فاروقی، ان کو اٹھایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید، میں ہوں عائشہ امتیاز عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فریڈم آف سپیچ کی اور پروٹیکشن آف میڈیا کی جو پاکستان کے اندر جس پہ شدید ترین ہمیں قدغن لگی نظر آتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ کو انشور کرتا ہے اور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تمام میسز کو اور تمام جو میڈیا ہے اور پریس ہے اس کو فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ لیکن ہم اگر پاکستان کی آج تک کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہمیشہ ریسٹرکشنز نظر آئی ہیں۔ یہ وہ رائٹ ہے جو آپ کو UDHR میں بھی ملتا ہے، یہ وہ رائٹ ہے جو آپ کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے، مگر یہ رائٹ جب بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، اس کی انیکٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمیں اس کے انفورسمنٹ پہ کوشچنز ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بار بار جو یہ رائٹ ہے اس کے اوپر قدغن لگایا جاتا ہے، چاہے وہ عام آدمی کی بات کریں، چاہے وہ سیاسی رہنماؤں کی بات کریں، لیکن خاص طور پر جو پریس ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے پاکستان کی جو ریٹنگز ہیں اور رینکنگز ہیں، یہ سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سیریس کوشچنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس ساری سچویشن کے اوپر۔ ناظرین، جو پاکستان کی فریڈم انڈیکس رپورٹ آئی تھی 2022 میں، اس میں جو پاکستان کی رینکنگ ہے وہ 157 ہے آؤٹ آف 180۔ اب یہ وہ ریٹنگ ہے جو 2021 میں پاکستان 145 نمبر پر تھا، 17 پوائنٹس کی مزید تنزلی، یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس قدر جو ہے وہ مزید ڈاؤن گریڈنگ کا شکار ہوئے ہیں اور مزید 12 پوائنٹس ہم نے لوز کیے ہیں۔ آج کل کے اس زمانے میں جہاں پہ ہم خود کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں اور ڈیموکریسی میں جو سب سے اولین چیز ہوتی ہے وہ رائٹس کی بات ہوتی ہے، اور جو رائٹس ہیں ان میں فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اگر ہم اس رینکنگ کو دیکھتے ہیں اور جب وہ مزید نیچے کی طرف جاتی ہے تو یہ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کی ڈیموکریسی ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں تقریباً 2022 کے عرصے میں 86 سے زائد جو کیسز ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، 86 سے زائد انسیڈنٹس ہمیں نظر آئیں جو جرنلسٹ کے خلاف اٹیکس ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو سب سے کنسرننگ اور الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 32 کیسز ہیں اور جو 32 انسیڈنٹس ہیں وہ ہمیں کیپٹل ٹیریٹری یعنی اسلام آباد کے اندر نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہائیسٹ نمبر آف کیسز ہیں وہ سندھ میں تھے جو کہ 23 تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جرنلسٹ پاکستان میں کس قدر ایکسٹریم لیول کے اٹیک کے انڈر ہیں، اور یہ جو رینکنگ ہے جو 145 سے ہم ڈائریکٹ 157 پہ چلے گئے ہیں، تو یہ مزید اس کے اوپر مزید کوشچنز اٹھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم آج تک اتنے سالوں کے بعد بھی میڈیا کو آزاد ہوئے تقریباً 2 سے زائد ڈیکڈز گزر چکے ہیں، لیکن آج تک ہم اس پریکٹس کو ایوالو نہیں کر سکیں۔ میڈیا آج بھی اسی طرح تھریٹ کے انڈر ہے جس طرح مارشل لاز میں پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے، جیسے ڈکٹیٹرز کے انڈر رہا ہے۔ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں ان کے ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو میڈیا کی آزادی ہے اس کے اوپر قدغن لگتی جاتی ہے۔ ہر دور میں ہر پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے، لیکن موسٹلی وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جن کی طرف سے یہ ساری قدغنیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں اس چیز کے لیے کمپیل کرتے ہیں کہ ہم فریڈم آف سپیچ کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں، ہم پروٹیکشن آف میڈیا کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میں جو سب سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ جو میڈیم جس میں آتا ہے وہ ٹیلی ویژن کے میڈیم ہے۔ جو موسٹلی کیسز ہیں 39 کیسز ٹیلی ویژن کے ہیں، اور جو ریسٹ آف دا کیسز ہیں وہ باقی پرنٹ میڈیا سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ اور اس جو رپورٹ ہے ہم فردر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جرنلسٹ کے جو اٹیکس ہیں ان کے گھروں پہ کیے گئے، یعنی ایک پروفیشنل ڈومین تو دور کی بات ہے، ہم اس پروفیشنل ڈومین سے نکل کر لوگوں کی ذاتی زندگی اور ان کے گھروں تک چلے گئے، کیونکہ جو موسٹلی اٹیکس ہوئے تھے جرنلسٹ کے اوپر وہ ان پہ راہ چلتے یا سڑکوں پہ یا کسی اور جگہ نہیں بلکہ ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس ہوئے، ان کی فیملیز کو بیچ میں انوالو کیا گیا۔ 2 سے زائد جرنلسٹ جو ہیں ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، ان کو مارا بھی گیا ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس نظر آئیں۔
آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا بھی گیا ہے, ان کو ریمانڈ میں بھی لیا گیا ہے, ان کے اوپر پولیٹیکل کیسز بھی لگے ہیں, ان پر غداری کے مقدمے بھی ہیں, بہت سارے صحافی جو ہیں ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا ہے, اور بہت سارے جانا چاہتے تھے مگر وہ نہیں جا سکیں. اسی طرح بہت سارے ڈیفرنٹ کیسز دیکھتے ہیں. اگر ہم بیشتر کے نام لیں تو عمران ریاض خان ہمیں نظر آتے ہیں. ریسنٹلی ایک اور جرنلسٹ ہیں جمیل فاروقی, ان کو اٹھایا گیا. صرف بات دیکھیں ناظرین, اس ملک میں کوئی بھی ابو دا لا اور ابو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اور نہ کسی کو ہونا چاہیے, لیکن یہ ایکولی سب پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ میڈیا کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. جو رول ہے وہ ہمیشہ سپریم ہوتا ہے, لا سپریم ہوتا ہے, لیکن سب کو اس کے انڈر ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ اس کے بیونڈ جاتا ہے یا اس کا رول اس اپنے لا کے یا رول آف لا کے بیونڈ ہے, تو اس کو جو ہے وہ کورٹس میں پروڈیوس کیا جائے, اور اس پہ جو لیگل جتنے بھی مقدمات ہیں لیگلی ان کو لڑا جائے. لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے, ان کی جو بعد میں شکایات آتی ہیں وہ پھر اس طرح کی آتی ہیں کہ انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے, ان کے تشدد کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, انہیں تمانچے مارے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ناظرین جو کہ جتنے بھی ٹارچر کے کیسز آتے ہیں, تو یہ تو جو لاز ہیں, انٹرنیشنل لاز ہیں, ہیومن رائٹ لاز ہیں, یہ ان کے بھی اگینسٹ آتے ہیں, کیونکہ ٹارچر کسی صورت میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اگر کسی کام کو لیگلی بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا جو وے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے, تو اس پہ سیریس کوشچنز آتے ہیں. اور جب انلیگل وے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی مشینری جو ہے وہ یوز کرتی ہے, تو مزید کوشچنز کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. پھر یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے جہاں پہ اتنا بڑا رائٹ یعنی رائٹ ٹو اسپیچ وہی پروٹیکٹڈ نہیں ہے, اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو میڈیا ہے اس کو 4th پلر مانا جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر باقی اداروں کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر وہ ایک میڈیا, وہ ایک ادارہ ہی آزادی سے کام نہیں کر سکتا, وہ لوگوں تک اپنی آواز اور جو لوگوں کی آواز ہے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا ٹھیک سے, اگر کسی ایک پارٹی کے زور پہ یا اگر کسی ایک اسٹیک ہولڈر کے زور پہ جس کے پاس اگر پاور ہے وہ اس کی وجہ سے دوسروں کے رائٹس کو کرب کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر اس طرح جو ہے وہ کبھی بھی سوسائٹیز ایوالو نہیں ہوتی. تب تک ایسے سچویشنز میں کبھی بھی جو فریڈم کی جو رائٹس ہوتے ہیں اور جو پروٹیکشن آف میڈیا ہے وہ کبھی بھی اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو تحفظ مل سکے. ان تمام انسیڈنٹس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس رینکنگ میں مزید گرے گا, اور پاکستان آلریڈی جب خود کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی انہی چیزوں پہ کوشچنز آتے ہیں کہ ویمن رائٹ کا کیا حال ہے اس ملک میں, اس ملک میں فریڈم آف پریس کا کیا حال ہے. آج سے پہلے بھی ماضی میں بیشتر رپورٹس آ چکی ہیں جس میں جو پاکستان ہے اس کو جرنلسٹ کے لیے ورسٹ اسٹیٹ بھی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. لیکن جو مزید یہ رینکنگ سامنے آئی ہیں جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان میں میڈیا کی آزادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, تو یہ مزید سیریس کوشچنز جو ہیں اس کو ابھارتے ہیں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.